بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ نصر سے تبت کتنا سے جی اچھا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ سورہ لہب یا سورہ تبت مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں صرف۔ یہ مشہور صورت ہے، ہر تقریباً عوام کے اندر بھی اس کا شان نزول بعض حضرات کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقرباء کو تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کا، تبلیغ کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے اس دور کے لحاظ سے جو رواج تھا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحاہو یا صباحاہو، یہ آواز لگائی۔ تو اب یہ آواز جب لگتی تھی تو اس طرح کی آواز یہ خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، خطرے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ذرا بتلاؤ کہ میں تمہیں اگر یہ بتلاؤں، یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور یہ لشکر آ کر کے تم پر حملہ کرنے والا ہی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے، میری تصدیق کرو گے؟ تو جو بھی لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہاں، ہم کیوں نہیں مانیں گے کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ نے 40 سال کا زمانہ اور عرصہ ہمارے درمیان پایا ہے، رہے ہیں آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اگر تم اپنی ان حرکتوں کے اندر، کفر و شرک کے اندر ہی مبتلا رہے تو پھر تمہیں ایک بڑا عذاب پہنچ کر کے رہے گا۔ جب حضور کے زبان اطہر سے یہ جملے سنے تو سب سے پہلے اور کوئی نہیں بولا، اپنے خاندان کا فرد بولا، قریبی سگا بولا، ابو لہب، چچا جان، کہ اس نے کہا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرے لیے تباہی ہو، ہلاکت ہو اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا کہ باقی سارے خداؤں کو ہم چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو مان لیں؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کو اس کا جواب دیا پوری صورت پیش کر کے یہ صورت نازل فرما دی۔ تو ابو لہب جو ہے یہ حضور کا چچا تھا اور اصل نام اس کا تھا عبد العزیٰ۔ یہ اپنے خوبصورتی کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ لہب اصل میں عربی میں شعلے کو کہتے ہیں، شعلوں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا شدید قسم کا دشمن تھا۔ یہ جس طرح دشمن تھا، ان کی گھر والی، ان کی بیوی ام جمیل بنت حرب تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں اپنے شوہر سے کچھ کم نہ تھی۔ وہ بہت زیادہ دشمنیاں کرتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، راستے میں لوگوں کو آ کر کے حضور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ سب کچھ وہ کیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب کے اندر یہ سورۃ اللہب اتار دی۔ جواب آیا گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے اور اس کو جواب دے دیا۔ تبت یدا، تبت ہلاک ہوں، ٹوٹ گئے، ہلاک ہوں یا ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتبہ اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ تبہ وہ ہلاک ہوا، یعنی خود بھی ہلاک ہوا، دونوں ہاتھ بھی ٹوٹے جن ہاتھوں نے پتھر اٹھا کر کے میرے نبی کی طرف پھینکا تھا۔ تو جھوٹ بولا ہے، یدا ہاتھ، مراد اس سے کل ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی بد دعا کا یہ جواب ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کے متعلق اس سے اور عداوت کے اندر بولی تھی کہ تو ہلاک ہو جائے، اے محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔
मा अगना अन्हु मालुहु, काम न आया उसके, मालुहु उसका माल, वमा कसब ना उसकी कमाई, जो कमाया था वो भी काम न आया और ना उसका माल उसके काम आया है, कुछ भी काम नहीं। सयस्ला नारन, अनकरीब वो दाखिल होगा, नारन आग के अंदर, ज़ाता लहब शोलों वाली, अनकरीब वो भड़कने वाली आग के अंदर दाखिल होगा, वम्रअतुहु और उसकी बीवी भी, वो भी जहन्नम में जाएगी। क्यों? हम्मालतल हतब, जो हम्माला उठाने वाली, ढोने वाली थी, अल हतब लकड़ियां, जहन्नम में ये अपने शौहर के साथ जाएगी, क्योंकि वो भी दुनिया के अंदर इसी तरह से नबी की दुश्मन थी, इस्लाम और दीन की दुश्मन थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी ये सजा दी है। ये दुनिया में जिस तरह अपने शौहर की कुफ्र और इनाद के अंदर मदद करती थी, आखिरत के अंदर भी अजाब में उसकी मददगार होगी। कहते हैं कि जहन्नम में ये अपने शौहर की आग पर लकड़ियां ला ला करके डालेगी, और डालेगी क्यों? कि ताकि मजीद आग बढ़ के और ज्यादा हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। और बात कहते हैं ये कांटेदार झड़ियां वगैरह लाती थी, कांटे वाले चीजें लेकर के आती थी और ला करके नबी के रास्ते में रख दिया करती थी। इस वजह से उसको आज ये अजाब दिया जा रहा है। और ये अल्फाज उसके ये कहेंगे, हम्मालतल हतब, लकड़ियां लाने वाली, ढोने वाली, फी हफ़ी जीदिहा हब्लुन, उनकी वो गर्दन के अंदर उसकी हब्लुन मिन मसदिन, हब्लुन रस्सी होगी, मिन मसदिन पौस खजूर की बटी हुई, पौस खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। अल्लाह ताला ने इसको मजीद सदाई, मूंछ की हुई खजूर की पौस वगैरह की, या फिर बात कहते हैं नहीं तारों की बनी हुई होगी कि जो उसके गले के अंदर डाल दी जाएगी। ये इस वजह से कि दुनिया में ये अपने गले में रस्सियां डाल के रखा करती थी, और उसकी सजा के तौर पर आज दुनिया के जाने के बाद आखिर जब पहुंची है तो वहां पर भी उसको यही सजा दी जा रही है। सूरह इखलास मक्की है, उसमें 4 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला अस-समद बेनियाज है, सब उसके मुख्ताज, वो किसी का मुख्ताज नहीं है। लम यलिद, ना उसकी कोई पैदा, ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यूलद, और ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसकी कोई औलाद और ना वो किसी की औलाद है, ना उससे कोई चीज निकली ना वो किसी चीज से निकला है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसका कोई हमसर है, कोई उसका बराबर है, शरीक है। ना तो अल्लाह की जात के अंदर अल्लाह को भी बराबर है, और ना उसकी सिफात के अंदर। सिफात क्या है? अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है। इन सिफात को किसी और के अंदर शामिल कर लेना कि फलां बाबा भी मालिक है, राज़िक है, खालिक है, फलां नबी फलां वली भी खालिक है, मालिक है, राज़िक है। जैसे कि बाद गैरी वाले के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुब्हानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कहते हैं कि वो भी ये कर सकते हैं, वो भी आलिमुल गैब हैं, वो भी गैब जानते हैं, वो भी मुख्तार कुल हैं, और वो भी जनाब बच्चे देते हैं, बच्चियां देते हैं। तो इस किस्म का अकीदा अल्लाह के सिवा किसी और के मुताल्लिक कोई रखता है तो फिर ये शिर्क के ज़ुमरे के अंदर आता है। और शिर्क को अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, बेशक अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को माफ नहीं करते, उसके अलावा जितने भी गुनाह होंगे अगर अल्लाह चाहेंगे तो उनको माफ कर देंगे। सूरह फलक और फिर आगे है सूरह नास, ये दोनों सूरतें मक्की सूरतें हैं, इनमें 5 आयतें हैं, एक में इसमें 5 आयतें फिर आगे 6 हैं। तो ये सूरह फलक जो है इसके बाद अल्लाह ने सूरह नास भी नाज़िल फरमा दी। ये दोनों सूरतें थोड़ा सा इनकी फजीलत मुश्तरक है, और बहुत सारी हदीस के अंदर बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीसें आती हैं जिनमें इनकी फजीलत को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। जब ये उतरी तो हुजूर ने फरमाया कि आज की रात मुझ पर ऐसी आयात नाज़िल हुई है कि जिनकी मिसाल मैंने कभी नहीं देखी है। और ये फरमाया कि आपने दोनों सूरतें, फिर उसके बाद जब फरमाया उसके बाद ये दोनों सूरतें आपने पढ़ ली। अब अबू हारिस जुहनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हुजूर के एक सहाबी हैं, वो आपको हज़रत अबू हारिस जुहनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हारिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तावीज़, सबसे बेहतरीन अमल न बताऊं कि जिस अमल के जरिए और जिस तावीज़ के जरिए से पनाह मांगने वाले पनाह मांगते हैं। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप जरूर बताइए मुझे कि कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके जरिए से हम अल्लाह से पनाह मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास इन दोनों का जिक्र करके फरमाया ये दोनों मुआवज़तान हैं, ये दोनों मुआवज़तान हैं, इनके जरिए से पनाह मांगने वाले पनाह मांगते हैं इंसानों और जिन्नात में से।
تو جب یہ دونوں صورتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی اس سے پہلے جن چیزوں کے ذریعے سے پناہ مانگا کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد پھر انہی کے ذریعے سے جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روزانہ حضور کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے جس طرح اور وظائف کیا کرتے تھے ان وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کل، ایک روایت میں آتا ہے اور ایک میں آتا ہے 3 کل پڑھ کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر پھونک مارنے کے بعد سب سے پہلے اپنے چہرے، سر اور جسم کے آگے والے حصے پر ہاتھ پھیرتے اور پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے. ایک بار، 2 بار اور پھر تیسری بار، یہ 3 بار یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. جب آپ بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت کے اندر حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور کے ہاتھوں پر پڑھ کر کے یہ دم کیا کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تو یہ جادو جب کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہ 2 صورتیں لے کر کے آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ اس کو لے کر کے میرے پاس آ جاؤ. اب جب وہاں چلے گئے تو وہاں کیا تھا کہ کنگھی کے دندانوں کے اندر اس کے اور بالوں کے ساتھ ایک تان کے اندر ایک دھاگے کے اندر کیا کیا تھا کہ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی، 11 گرہیں ماری ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا جلا کر کے اس پر ڈالا ہوا تھا اور اس کے اندر سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی اور جادوگر یوں ہی کیا کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے آپ نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ جب آپ سے پھونک مارتے تو ایک ایک گرہ اس کے ساتھ کھلتی جاتی تھی اور اسی طرح سے ایک ایک سوئی بھی اس سے نکلتی جاتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے آخر تک پہنچے، خاتمے تک پہنچے، سورہ ناس کی آخری آیت تک پہنچے تو ساری 11 گرہیں کھل بھی گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، صحیح سالم ہو گئے. جیسے کوئی آدمی جکڑا ہوا ہو اور اس کو کسی چیز میں بند کر دیا گیا اور رسیوں وغیرہ سے اس طرح سے آزاد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو گیا کہ آپ جکڑے ہوئے ہوں اور اس سے آپ بالکل آزاد ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پھر رات کو اپنی ہتھیلی پر پھونک مارتے پڑھ کر کے پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، سر، چہرے، جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے. تو ہمیں بھی اس عمل پر عمل کرنا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں گی. جنات سے، شیاطینوں سے اور ہر قسم کے فساد سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، قل آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی، صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے. غاسق کہتے ہیں رات کی تاریکی، تو رات کی تاریکی کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اذا وقب، جب اندھیرا پھیل جائے، جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ومن شر النفاثات، نفاثات اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع مؤنث کا کہ پھونکنے والیاں، اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہوں میں، گرہ میں جب گرہ لگا لیتی ہے تو اس میں پھونکتی ہیں یہ جن، جادو وغیرہ، جادوگرنیاں وغیرہ یا اس قسم کے عمل کرنے والیاں. ان کے متعلق فرمائے گروہوں کے اندر پھونکنے والے یا پھر عورتیں ہیں یا پھر اس سے مراد گروہ میں پھونکنے والے نفس مراد ہیں کہ گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہی وہ جادو والا کالا عمل ہے کہ اس کے کرنے والی مرد اور عورت یہ دونوں ہیں. مرد بھی کرتے، عورتیں بھی کرتے ہیں، البتہ عورتوں کا عمل اس کے اندر زیادہ دخل ہوتا ہے. جادوگروں کی شرارت سے گویا اس آیت کے اندر پناہ مانگی گئی ہے کہ جادوگر جادو کو پڑھ پڑھ کر کے پھونک مارتے ہیں اور گرے لگاتے جاتے ہیں. اور عام طور پر جس آدمی پر جادو کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بال یا اس کی کوئی اور چیز سے لے لی جاتی ہے، حاصل کر لی جاتی ہے، اس کے بعد جا کر کے یہ عمل کیا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. حسد کرنے والے کے شر سے بھی، حسد کی انتہائی گندی بیماری ہے
حسد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں یہ خیال آنا کہ اس کو جو حسن ملا ہوا ہے کاش کہ یہ حسن اس کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یا پھر کسی کے پاس دولت ہے، کسی کی اولاد ہے تو یہ آدمی یہ چاہتا ہے، حسد کرنے والا، کاش کہ اس کی دولت جاتی رہے، کاش کہ اس کے بچے ختم ہو جائیں۔ یہ دل میں یہ کڑ ہے، اس کو جل رہا ہے اندر سے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ حسد کرنے والے کو بھی اندر سے جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ تو حسد جائز نہیں ہے، حسد ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسرے کے ساتھ حسد کرنا یہ قطعاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے جس کو رشک کہتے ہیں، رشک جائز ہے۔ رشک کیا ہے کہ کسی کے پاس دولت دیکھی تو دل میں خیال آیا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا بھی کر رہا ہے، کہتے ہیں جس طرح یا اللہ تو نے فلاں کو دولت دی ہے، فلاں کو مال دیا ہے، فلاں کو تو نے جس طرح حسن و خوبی دی ہے، یا اللہ تو اس کو بھی دے، لیکن یا اللہ تو مجھے بھی اسی طرح کا مال دے، اسی طرح کی دولت دے۔ اس کو رشک کہتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ عمدہ ہے، ایسی چیز، ایسا دل میں خیال لانا یہ بہتر ہے۔ سورہ ناس مکی ہے، اس میں بھی 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسواس وسوسہ ڈالنے والے، ذل وسواس مراد ہے۔ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ، خفیہ اور مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ بھی ایسے انداز سے جو نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل کے اندر برائیوں کا، بری باتوں کا وسوسہ اور خیال ڈالتا رہتا ہے، تو اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے خناس کا مطلب ہے خناس، ہٹ جانے والا، پیچھے کھسک جانے والا۔ شیطان کی یہ چال اور صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کھسک جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے، اللہ کو یاد نہ کیا جائے، ذکر و اذکار نہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو پھر یہ دل پر چھا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتے ہیں، غفلت کے اندر اس کو ڈالتا رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ، خواہ وہ جنوں میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے ہو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ وسوسہ ڈالنا، وسوسے یاد رکھنا دو طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو طرح کی دو قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ شیاطین الجن، جنوں کے شیاطین، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی طاقت دی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا خود ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، تو صحابہ نے جواباً آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، فرما بردار ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا بھی حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ تہمت والی مقام سے اور ذرہ برابر جہاں پر شک آتا ہے اس جگہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئی۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ آگے تک گئے۔ راستے میں دو سارے صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے ان دونوں کو بلا کر کے فرمایا کہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ بنت حیی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عجیب، آپ ہم سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہمیں تو کوئی بدگمانی ہو نہیں سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ بھی تمہارے دلوں کے اندر کہیں کچھ شبہات اور وسوسے ڈال نہ دے۔ تو یہ ایک طرح کے ہوتے ہیں شیاطین الجن، اور دوسرا وسوسہ ڈالنے والے دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو خیرخواہی کے روپ میں آتے ہیں، خیر خواہ کے روپ میں آتے ہیں، مشفق کے روپ میں آتے ہیں، بڑے مہربان کے روپ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے، ان کی دو قسمیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جنات کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ان تمام سے اس صورت کے اندر پناہ مانگی گئی ہے کہ شیطانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ان تمام وسوسہ ڈالنے والوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔